بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي إلى آخر الحديث. متفق علیہ. یہ بخاری کی 6285 نمبر حدیث ہے، 6285. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. فاقبلت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمشی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چلنے کا انداز اور اسٹائل بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی طرح تھا. فلما رآها، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، رحب بها، ان کا استقبال کیا. وقال، اور کہا، مرحبا یا بنتی، خوش آمدید، ویلکم اے میری بیٹی. ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دائنی طرف یا بائیں طرف بیٹھایا. ثم سارها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا. فبکت بکان شدیداً، تو وہ زور زور سے چلانے لگی، رونے لگی. فلما رأى جزعها، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے صبری اور گھبراہٹ اور رونا چلانا دیکھا، تو سارها ثانیۃ، پھر دوسری بار کچھ کان میں کہا. فضحکت، تو ہنسنے لگی. فقلت لها، تو میں نے کہا، خصک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین نسائہ بالسرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عورتوں کو چھوڑ کر کے تمہارے کان میں کوئی بات کہی، راز کی بات کہی. ثم انت تبکینا، پھر تم رونا شروع ہوئی. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، سألتها، میں نے ان سے پوچھا، ما قال لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے آپ سے کیا کہا. قالت، تو انہوں نے کہا، ما کنت لافشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو میں کسی اور کو بتانے والی نہیں. آپ نے اگر سب کو بتانا ہوتا تو سب کے سامنے بولتے، لیکن آپ نے جب چھپا کر کے میرے کان میں کہا تو میں یہ بات کسی اور کو نہیں بتا سکتی. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے پوچھا، عزمت علیک بما لی علیک من الحق، میں تمہیں قسم دے کے پوچھتی ہوں، میرا تمہارے اوپر جو حق ہے اس کا حوالہ اور واسطہ دے کر کے، لما حدثتینی ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ضرور بتاؤ اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا. فقالت، تو انہوں نے کہا، اما الآن فنام، اب میں بتا سکتی ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اما حین سارنی فی المرۃ الاولی، جب پہلی بار انہوں نے میری کان میں مجھ سے سیکرٹ بات کہی، فاخبرنی، تو مجھے بتایا، ان جبریل کان یعارضہ القرآن فی کل سنۃ مرۃ، کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ان سے قرآن ایک بار سنتے سناتے تھے. وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، اور اس سال انہوں نے 2 بار قرآن کو ریویژن کیا. وَإِنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، اور مجھے لگتا ہے
کہ ضرور اب میرا آخری وقت آ گیا، اس کا وہ اشارہ ہے۔ فاتق اللہ واصبری، تو تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے لوگ کس کس طرح کی باتیں اپنے اولاد سے کرتے ہیں، یہ جائیداد، وہ زمین، وہ کاغذ، وہ ڈاکومنٹس، وہ بینک بیلنس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ سب سے محبوب کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہتے ہیں فاتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرنا اور صبر کرتے رہنا دین پر۔ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ، کیونکہ وہی میرے بعد تمہارا سب سے زیادہ بہترین نعم البدل ہے، آلٹرنیٹ۔ فَبَقَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتُ، تو میں رونے لگی جو تم نے دیکھا۔ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي، جب انہوں نے میری گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی، تو سارنی ثانیہ، تو دوسری بار انہوں نے میرے کان میں جو کہا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، اما ترضینی، اما ترضینا، کیا تم خوش نہیں ہو، ان تکونی سیدۃ المؤمنین او سیدۃ النساء هذه الامہ، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ تم عورتوں کی، اس امت کی عورتوں کی سردار ہو جنت میں؟ فضحکت ضحکی، تو میں ہنسنے لگی، الذی رأیت، جو تم نے دیکھا۔ تو اس پوری حدیث سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، کسی کی راز کی بات، کسی کی سیکرٹ بات جو کوئی کسی سے کہتا ہے کسی کے بارے میں یا خود آپ کے بارے میں، وہ کسی اور کو نہیں بتانا چاہیے، کتنا بھی قریبی، کیونکہ آپ جب دوسرے سے بتاتے ہیں وہ تیسرے سے بتاتا ہے، اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ راز کی بات ہے، میں صرف تم سے بتا رہا ہوں، تم کسی سے مت بتانا۔ وہ جا کے دوسرے کو بولتا ہے کہ دیکھو میں یہ راز کی بات تم سے بتا رہا ہوں اور کسی کو مت بتانا، وہ چوتھے کو بتاتا ہے، وہ راز کی بات کیا ہو جاتی ہے، پورے شہر کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے جو سب سے خراب امپیکٹ پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ آپ کی شخصیت غیر معتبر ہو جاتی ہے، پھر آئندہ وہ آدمی کبھی آپ پر بھروسہ کرے گا؟ کبھی نہیں، کہے گا کہ یہ کچے پیٹ کا آدمی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی ہے جب تک یہ بتاتا نہیں ہے کسی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی لوگوں کے رازوں کی، ان کی سیکرٹس کی حفاظت کرنے اور خود تک محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب کرے۔